ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله العظيم. محترم سامعین، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ شروع ہو چکی ہے. چاند کی تاریخ نوری کے اوپر سے بدل جاتی ہے. آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ 17 تاریخ رمضان کی بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس میں دو بڑی چیزیں واقع ہوئی ہیں. جانتے ہیں کیا؟ ایک چیز جنگ بدر، غزوہ بدر، حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ، ایک لازوال جہاد کی داستان قائم کی گئی، جس میں کفار کو ناکچنے چبایا گیا، انہیں ان کی اوقات یاد دلائی گئی، انہیں بتلایا گیا کہ اسلام ظاہری اسباب پر، صرف ظاہری اسباب پر توکل نہیں رکھتا. اسلام اس کے لیے یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ لوگوں کی تعداد کا زیادہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اسلام کے لیے ایمانی جذبہ اور توکل علی اللہ ہونا ضروری ہے، جس سے انسان 313 بھی ہو تو مقابلے میں ہزاروں کے لشکر کو پچھاڑ کر رکھ دیتا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اپنی خطاب کرتے ہیں. ابھی بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. اس وقت بھی فرشتے اترے. معاملہ یہ پیش آیا تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے. دوسرا سال چل رہا تھا. رمضان سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے، تو دوسرے سال کا رمضان المبارک تھا. مکہ سے جو ابو سفیان تھا نا، تب کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ. ابو سفیان نے اپنا قافلہ لیا اور شام کی طرف چل پڑا. 282 کلو سونا، کلو تولے نہیں، کلو، اتنی بڑی رقم لے کر کے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، اس وقت یہ ہوا تھا کہ مدینہ آتے وقت ان کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مال ہڑپ کر اس پر قبضہ کر لیا، اس کو غصب کر لیا، قبضہ کر کے بیٹھ گئے. گھروں پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، لوگوں پر قبضہ، مارنا، تشدد، بڑا کچھ کیا. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کر کے مدینہ آ گئے. اب جب یہ مال لے کے آیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا مالی طور پہ کمزور تھے، سارا پیچھے چھوڑ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ اب ظالم آ رہا ہے، اس نے یہیں سے گزرنا ہے، اب اس پر ظلم کرو، اس سے اپنا مال واپس چھینو، اس سے مال غنیمت حاصل کرو. پلاننگ ہو گئی، مار کا ہونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، واپس چلا گیا، وہ آگے شام چلا گیا، بچ کر کے نکل گیا. لیکن اس کو پتہ لگ گیا کہ اب نہ واپسی پر مسئلہ بن سکتا ہے. اس نے مکے قاصد بھجوایا اور کہا کہ مکے جا کر کے ان کو بتلاؤ کہ میں خطرے میں. ابو جہل جو ظالم تھا، فرعون کا متقا، اس نے فرعون کو اتنا لوگ دے نہ دے وہ بہانا لگ رہے تھے.
مسئلہ بڑے صحیح اگے والے کے لڑیے وہ نا ہر وقت کہہ لیں گے ہاتھ میں جانا نہیں ہوتی انہوں نے چھیڑو بعد جو پہلے کہیں گے جنہوں نے لڑوں پہلے بتا تو یہ ابو جہل بھی اسی صفت کا آدمی تھا اسے پتہ بعد میں لگا پہلے اس نے لشکر تیار کیا نکل پڑا لڑنے کے لیے دوڑ پڑا 1300 بندہ تیار کر کے لڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینے میں جا رہا تھا راستے میں 300 چلے گئے انہوں نے کہا کہ آپ تو بچ کے نکل گیا واپسی چلے گئے ابو سفیان بچ کے واپس آ گیا جس مقصد کے لیے جانا تھا مقصد ہی نہیں ہے وہ بچ کے آ گیا مان بچ گیا ہے وہ اب جا کے کیا کرنا ہے وہ 300 واپس آ گئے یہ پھر آگے بڑھا آگے لڑا جہاد ہوا نبی علیہ السلام سے قتال ہوا نبی علیہ السلام نے ان کے کفار کو مارا انہوں نے نبی علیہ السلام کے 14 مجاہدین کو شہید کیا بڑا کمال مارکا تھا دنیا کی تاریخ میں ایسا مارکا نہیں ملتا صرف ادھر مقابلے میں 313 مجاہدین ایک گھوڑا چند اونٹ چند تلواریں چند زریں لڑنے کے لیے کچھ پاس نہیں جنگ کے لیے تیاری نہیں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں پینے کو سامان کوئی میسر نہیں کیچڑ جگہ اور زمین جہاں پر کھڑے ہیں لیکن حوصلے بلند تھے ایمان مضبوط تھا توکل اللہ تھا اللہ نے پھر کہا کہ جب تم بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے آگے بڑھو میں تمہارے پیچھے 5000 فرشتہ بھیجتا ہوں 5000 فرشتے کے ساتھ میں خود اللہ رب العزت اتر کر کے تمہارے لیے اس تم کا کافر کے مقابلے میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا جنگ پھر دیکھا تاریخ میں کہ وہ 313 تھے سامنے 1000 تھے ان 313 نے کچھ تلواروں کچھ زروں کچھ اونٹوں اور کچھ گھوڑوں کے ساتھ ان کو مار گرایا باغ بھگا دیا 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار ابو جہل عتبہ شیبہ ولید بڑے بڑے سردار اللہ تعالیٰ مشہور ہیں اصل نام دونوں کے معاذ ہیں دونوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ نے اس اتنے بڑے سردار وقت کے فرعون کو اللہ نے اس ان بچوں سے قتل کے بعد بیٹھے وہ سردار جو اپنے وقت کا بہت بڑا فرعون تھا بہت بڑا جابر تھا ظالم تھا اور مسلمانوں پر ظلم و جبر کرنے والا تھا مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کرنے والا تھا اللہ نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی دنیا میں اللہ نے اس کو دکھایا کہ تیری اصل حیثیت یہ ہے کیوں انہیں ایمان نے قبول کیا اسلام میں لایا تم جب اسلام قبول کر لے گا عزت اللہ ایسے دے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وقت کے سردار بن جائیں گے اور اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو ایسے سردار لوگوں کے قدموں کے نیچے ان کی گردنوں کے ساتھ لوگ جو ہے نا دنیا جی میں فٹ بال کھیلا کریں گے ایسے ہی تھا گردن کاٹ کر کے ایسے پھینکی تھی گردنیں یہ بڑے سردار یہ بڑے بڑے سردار کی گردنیں اور اللہ کے نبی السلام لعنتیں برسا رہے ہیں بد دعائیں کر رہے ہیں کنویں کے اندر پھینکا اپنے مسلمانوں کو بڑی عزت کے ساتھ دفنایا جا رہا ہے ان سب کو پکڑ کر کے کنویں کے اندر گندے کنویں میں پھینک کر اوپر سے اللہ کے نبی کی بد دعائیں دی جا رہی ہیں اللہ نے اسلام نے بڑی عزت رکھی اور اسلام کی عزت اللہ نے جہاد کے ذریعے رکھی ہے جہاد میں بڑی عزت ہے جہاد میں ہی تقویت ہے جہاد میں ہی ایمان کی بقا ہے جہاد میں ہی اسلام کی بقا ہے جب تک امتیں جہاد کرتی رہی تب تک اسلام کی طاقت اسلام کا غلبہ اسلام کا روب اسلام کا دبدبہ اسلام کی قوت اسلام کی للکار کفر کے ایوانوں میں بجتی رہی کافی ترستے تھے مسلمانوں کا نام سن کر مجاہدین کے سپہ سالاروں کا نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے اور آج بھی آپ کہیں پر کسی مجاہد کا نام لے لیں مسلمان کسی کافر کے سامنے انڈیا کے سامنے آپ انڈیا میں دیکھیں کتنی خبریں چل رہی ہیں پرسوں چوتھ سے ایک مجاہد اسلام پروفیسر محمد سعید صاحب حافظہ اللہ ان کے خلاف کتنی ظالمانہ خبریں چلائی شہید ہو گئے مار دیا گیا یہ ڈرتے ہیں اندر سے خوف زدہ ہے اندر سے بڑے ڈرے ہوئے اور دہشت زدہ ہے کس وجہ سے صرف جہاد کی وجہ سے عام علماء کے خلاف کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو کہ انڈیا کی نیوز پر خبر چلی ہو نہیں کس کی چلتی ہے جو جہاد والے ہوتے ہیں جو مجاہدین ہوتے ہیں یہ خبریں جھوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی گئی تھی عہد کے اندر نبی اسلام کو شہید کر دیا گیا تو جہاد میں بڑی بقا ہے اسلام کی اب بھی جو لوگ جہاد سے متنفر ہو کر کے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ عمل درست نہیں جہاد کی طرف آنا ہے لوگوں کو لانا ہے بچوں کو لانا ہے اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں جہاد کی شہادت کی تمنا نہیں رکھتا وہ شخص کا ایمان کمزور ہے جہاد کی تمنا دل میں ہونی چاہیے کم از کم تمنا دل میں رکھے اللہ
اللہ انشاءاللہ شہادت کی موت بھی دے گا. شہادت کی موت سعادت کی موت ہے. سعادت کی موت جنت کا ٹکٹ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جہاد کو بقا عطا فرمائے, اسلام کا جھنڈا پورے عالم اسلام میں اللہ لہرائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.